میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. اس کا اصل سبب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام حضرت شیخ الہند ہیں. حضرت شیخ الہند دیوبند کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے اور اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم تھے. لیکن انگریز کی دشمنی ان کے رگ و ریشے کے اندر سرایت تھی. پھر انگریز نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر ان کو مالٹا کی جیل میں بند کیا اور 4.25 سال وہ وہاں رہے. انہوں نے ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف سب سے پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر آزاد ہند حکومت قائم کی تھی، جس کا صدر مہاراجہ پرتاپ سنگھ کو بنایا تھا اور مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی کو وزیر اعظم، اور ان کے شاگرد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہاں کے پڑھے ہوئے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو وزیر خارجہ بنایا گیا تھا. یہ جو اس وقت طالبان ہیں، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے آزادی ہند کے لیے اور آزاد قبائل کے اندر کام ہو رہا تھا، یہ ان کی اولاد یا اولاد کی اولاد ہیں. اس لیے یہ اپنا امام ان کو بناتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وہ جس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی ملک کی آزادی کے لیے، یعنی استعمار غیر طاقت کے چنگل میں ملک پھنسا ہوا تھا، آزادی کے لیے کام کیا تھا، اسی طریقے پر ہم بھی ان کے راستے پر چل رہے ہیں. بس اتنی بات ہے. باقی یہ کہ وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں. ملک کی آزادی سے پہلے لوگ تو پڑھتے تھے، مگر میں جہاں تک جانتا ہوں آج اس وقت اس میں سے کوئی زندہ نہیں ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے شاگرد ہیں. لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور شاگردوں کی فوج کھڑی کر دی، جنہوں نے 10 سال جیلوں کے اندر گزارا اور ملک کو آزاد کرایا ہے، ہم بھی اپنے ملک کو غیروں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو گویا کہ جو لائن انہوں نے دی تھی اور اس کے اوپر وہ زندگی بھر کام کرتے رہے، ہم بھی اسی لائن پر چلنے والے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں. دیوبند کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. ملک کی آزادی کے بعد کہاں تھا؟ اب تو کچھ ویزا چونکہ گورنمنٹ انڈیا کی ان سے جڑی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، وہاں کام بھی کر رہی تھی حکومت ہند. اس بنیاد کے اوپر کچھ لڑکوں کو ویزا مل جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو کسی کو بھی ویزا نہیں ملا ہے. اس طرح سے دارالعلوم دیوبند ہے اور دارالعلوم دیوبند کو طرح طرح کی باتوں سے جوڑا جاتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو تو دارالعلوم دیوبند کو جوڑ دیا جاتا ہے. تو اس میں کس کا رول زیادہ مانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا ہوں کون لوگ ہیں. یہ لوگوں کے سامنے ہے. لوگ ہیں جو فرقہ پرستی کی ہوا چل رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند دہشت گردی کا اڈہ ہے، لیکن ہماری تو تعلیمات کھلی ہوئی ہیں. 24 گھنٹے دروازے کھلے رہتے ہیں. جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہمارے سبق میں کوئی بھی حاضر آ جائے، کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور سبق کو سن لیں. ہم کیا کرتے ہیں رات اور دن. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور گورنمنٹ کے وہ مخبر ہیں. ہمیں تو کبھی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن ہم تو جو سبق دیتے ہیں وہ میل ملاپ کا، مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ہر آدمی کے ساتھ میل ملاپ کا ہمارا وہ ہے. ہم نے تو کبھی کوئی ایسی چیز کی نہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مرکز بنانے جا رہی ہے گورنمنٹ، کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کو اختیار ہو جو بھی چاہے کرے، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. جو ہم پڑھاتے ہیں وہ 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہے. جس کا جی چاہے آئے ہمارے سبق کے اندر بیٹھ جائے. ہم تو پیار و محبتی کی ترقی کرتے ہیں. اور اسلام دنیا میں جو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے وہ کوئی دشمنی سے تھوڑی پھیلا ہے. وہ تو پیار و محبتی کے ساتھ پھیلا. دنیا کے ہر قوم نے اس کو قبول کیا ہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے وہاں کی گورنمنٹ کے طالبان کے سے محبت رکھنے والے اور ہم ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. ہم تو کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے نہیں رکھتے ہیں. یہ تو مستقبل بتائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کو کس طرح سے چلایا ہے. اس لیے کہ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جو دو چیزیں بڑی بنیادی ہیں کسی بھی حکومت کے لیے،
ایک تو یہ ہے کہ ملنے جلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر میل ملاپ اور محبت کو پیدا کرے. آپس میں دشمنی کو جنم دینا یہ کوئی چیز نہیں ہے. میل ملاپ کسی بھی طبقے کے اندر، اقلیت اور اکثریت کے اندر، ان کے ملک میں بھی اقلیت اور اکثریت ہے، اگر وہ ہر اقلیت کے فرد اور اکثریت ایک ہی پیمانہ رکھتے ہیں، کسی کے حق کو نہیں مارتے بلکہ ملک کی ترقی کی سطح کے اندر معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے اگر ایک پیمانہ ہے، دو پیمانے نہیں ہیں، ہم ان کی تعریف کریں گے. اسی طرح سے اگر ملک میں وہ امن و امان قائم کرتے ہیں ہر آدمی کی، چاہے وہ ان کا اپنا ہے یا اقلیت کا فرد ہے، عزت بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے. اگر وہ اس طریقے پر چلتے ہیں ہم تالی بجائیں گے، ہم کہیں گے بہت اچھا ہے. اور اگر اس طریقے پر نہیں چلتے تو دنیا ان کی مخالف ہوگی، ہم بھی اسی لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے. اچھا حضرت، ایک سوال اور ہے کہ دارالعلوم سے پوری دنیا میں لوگ پڑھ کر گئے ہیں، دنیا میں سوچ کو مطلب کہنے کا ہے طالبان سے ہی جوڑنا دیوبند کو یا اور کسی نہیں، دنیا میں جو لوگ گئے ہیں پڑھ کر کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کہ جس ملک کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے دین کا کام کر رہے ہیں. طالبان تنہا وہ لوگ ہیں کہ جو ملک کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد آزادی وطن کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے ملک کے اندر جہاد آزادی وطن ہوا ہے. یہ قوم ایسی ہے کہ وہ کسی غیر کے تسلط کو اس نے کبھی قبول کیا ہی نہیں، آج بھی وہ قبول نہیں کر رہے ہیں. اس کو وہ دیوبند سے جوڑتے ہیں، وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تحریک سے جوڑتے ہیں. جب میں نے کہا کہ وہ تحریک جا کر کے افغانستان میں رنگ لائی تھی، اور ایک طبقہ تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا افغانستان کے اندر، اور انہوں نے جا کر کے وہاں آزاد ہند حکومت قائم کر دی تھی. یہ سب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے جڑے ہوئے لوگ تھے. اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اسی لیے جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے اوپر جو وہاں ان لوگوں نے تعزیت کا جلسہ کیا تھا، اس کے اندر افغانستان کے بالکل بالا تر اونچے سے اونچا آدمی موجود تھا. تو اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے کہا تھا کہ چیدے کے شیخ الہند نہ تواں کرد آ رہا تمام کلم، جس چیز کو شیخ الہند پورا نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے گئے، میں اس چیز کو پورا کروں گا. آج اس کا پھل دیکھنے کو آ رہا ہے، وہ قوم کھڑی ہو گئی. لیکن وہاں اقلیت اور اکثریت ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ طالبان جن کو کہا جاتا ہے یہ سب پشتو بولنے والے ہیں، جو جنوبی افغانستان کے ہیں. شمالی افغانستان جو اوپر ہے اور روس کی ریاستوں سے ملتا ہے، تاجکستان اور اس کے درمیان میں تو صرف ایک دریا ہے، ادھر تاجکستان ہے ادھر افغانستان ہے. یہاں کے لوگ فارسی بولنے والے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ حکومت کامیاب جب ہے جب ان دونوں کے درمیان میں ایک پیمانہ ہو، دو پیمانے نہ ہو. جب یہ صورت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ حکومت کامیاب ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جیسے دنیا کی حکومتوں کے اندر اکثریت اقلیت کے حقوق کو مارتی ہے، یہ بھی مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامی انقلاب ہے. یہ اسلامی انقلاب نہیں ہو سکتا. اچھا، ہم حضرت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی میڈیا ہے جو اصل چیز ہے جو قرار ہوا ہے طالبان سے امریکہ کا، طالبان پہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے سائن بھی کی، اس چیز کو نہیں بتا رہی. ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا سائن کیے ہیں، ہم اس کے اندر کچھ بول بھی نہیں. یہ سیاسی معاملات ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے ہم اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کام ہوا ہے آیا وہ صحیح طریقے پر اپنے یعنی کام کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. ہم نے ہمارے نزدیک اس کی بنیادیں دو ہیں. میں نے کہا کہ ایک تو امن و امان ہر سطح کے اوپر، عزت و آبرو اور مال و دولت ہر چیز کا محفوظ رکھنا. دوسرے یہ کہ ہر ایک کے لیے دو پیمانے نہیں ایک پیمانہ ہونا، تب حکومت چلے گی. اور اگر نہیں چلے گی تو اسی کے اندر سے دوسرا طبقہ کھڑا ہوگا جو جڑ اکھاڑنے لگے گا.